بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے اور اسلامی ماحول مل گیا جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہو گئے، لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اس بات کا مطالبہ فرماتے ہیں کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ مکمل اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا تو اب جو پیغام اللہ ہے، قرآن کریم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم پر بھیجا ہے، وہ پورا کا پورا پیغام ہم اپنی زندگیوں میں اتارنے والے بنے۔ اور وہ جو پیغام ہے اس کو 5 چیزوں کے اندر تقسیم کیا جا سکتا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں سے نمبر 1 ہے توحید، دوسرے نمبر پر ہے عبادات، پہلے نمبر پر عقائد، دوسرے نمبر پر ہے عبادات، تیسرے نمبر پر ہے معاملات، چوتھے نمبر پر ہے معاشرت، اور پھر ہے 5ویں نمبر پر اخلاقیات۔ عقائد کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کا یقین مضبوط بنا ہوا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سارے پیغمبر برحق ہیں۔ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی وہ ساری کتابیں برحق ہیں۔ اللہ کی ایک مخلوق ہیں فرشتے، وہ برحق ہیں۔ اللہ نے ہماری جو بھی تقدیر لکھی ہے وہ برحق ہے، اچھی ہو یا بری ہو، اور مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے اور زندگی کا حساب دینا ہے، وہ برحق ہے۔ ان ساری باتوں کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ ماننے کو عقائد کی درستگی کہا جاتا ہے۔ اس میں کسی قسم کے ملاوٹ، کسی قسم کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اللہ نے جتنے نبی بھیجے وہ سارے کے سارے نبی برحق ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے وہ اپنے اپنے وقت کے لیے تھے اور اپنے اپنے علاقوں کے لیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس بات کا یقین رکھنا اور پھر آپ کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اس کو مکمل ایمان میں، مکمل اسلام میں داخل ہونا کہا جاتا ہے۔
اصل کے اعتبار سے یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے تو یہودی ان کے مذہب کو مانتے تھے۔ یہودیت یہ سچا آسمانی مذہب تھا اس زمانے میں، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو اسلام کی جو باتیں ان کی مرضی کے مطابق ہوتی تھی اس پر تو وہ عمل کر لیتے تھے، اور جو باتیں ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تھی اس کو چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ وہ مذہب ذرا سخت مذہب تھا۔ یہودیت کے جو احکام تھے وہ بہت سخت تھے اور عیسائیت کے احکام بہت آسان تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مذہب عطا فرمایا ہے اس کے احکام درمیانی ہیں، بین بین ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں یہ تھا کہ اگر کپڑے پر کسی جگہ ناپاکی لگ جائے یا کسی بھی چیز پر ناپاکی لگ جائے تو اس کو دھونے سے وہ پاک نہیں ہوتی تھی، بلکہ اتنا حصہ بیکار ہو جاتا تھا، اس کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا تھا۔ ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں دی کہ اگر لگ گئی ناپاکی تو دھو دو اس کو، اگر اس کا اثر ختم ہو گیا دکھنے والی ناپاکی ہے تو، اور اگر نہ دکھنے والی ناپاکی ہے تو 3 مرتبہ دھو کر کے 3 مرتبہ اس کو اچھی طریقے سے نچوڑ دو تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ ایسے ہی اس زمانے میں اگر کوئی آدمی گناہ کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گھر کی دیوار پر اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ آج دن میں یا رات میں اس بندے نے یہ گناہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ ہماری کیسے کیسے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے میں رکھا ہے۔ اسی طرح اس زمانے میں جیسے ہم قربانی پیش کرتے ہیں، اس زمانے میں جو قربانی تھی، قربانی کو کھانے کا حکم نہیں تھا بلکہ ذبح کر کے اس کو کسی جنگل میں یا پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا۔ یہ حکم تھا ان کی شریعتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر وہ قربانی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوتی تو ایک آگ آتی تھی آسمان سے اور اس کو جلا دیتی تھی۔ ہماری شریعت میں 2 فائدے ہوئے، ایک تو ہمیں اس کو کھانے کی اجازت مل گئی تو سہولت ہو گئی، دوسری بات یہ ہے کہ پردہ پڑ جاتا ہے کہ ہماری قربانی اخلاص کے ساتھ تھی یا نہیں تھی، قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اس بات پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور کبھی نہ کبھی زندگی میں موت سے پہلے ہمیں توفیق مل گئی اور ہم نے توبہ کر لی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہو گئی تو وہ جو پردہ پڑا ہوا تھا، جو قربانی قبول نہیں تھی، وہ قبولیت سے بدل جائے گی۔ تو اتنی بہترین شریعت اور اتنا بہترین مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس میں ہمیں بس یہ 5 احکام کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے عقائد کو صحیح رکھو، دوسرے نمبر پر اپنے عبادات کو درست کرو۔ عبادات میں سب سے اہم عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اور عبادتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے۔ عبادات میں کچھ کام کرنے کے بھی ہوتے ہیں اور کچھ کام نہ کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ کرنے کے کاموں میں جیسے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، ایسے ہی ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ نے مزید مال دیا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے تو زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ مزید اللہ تعالیٰ نے صلاحیت کی ہے تو زندگی میں 1 مرتبہ بیت اللہ جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اسی طرح سچ بولنا، سچائی کے ساتھ رہنا، اچھے کام کرنا، اسی بات کی اسلام میں تعلیم دی جا رہی ہے کہ سچائی کا دامن ہمیشہ تھامے رکھنا چاہیے، امانت داری کو ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا چاہیے، چاہے حالات کچھ سخت ہوں یا نرم ہوں۔ زندگی میں حالات تو آتے رہتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسعتیں آتی ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنگیاں آتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ کچھ بندوں کو مال وغیرہ دے کر کے، صحت وغیرہ دے کر کے آزماتا ہے اور کچھ بندوں سے ان ساری چیزوں کو لے کر کے آزماتا ہے۔ تو ان تمام حالات کے اندر اللہ کی مرضی کو سامنے رکھنا، یہ ساری چیزیں عبادات کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ ایسے ہی گناہوں کو چھوڑنا یہ بنیادی چیز ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب ہم متقی بننا چاہتے ہیں تو ہم عبادات کو خوب ترجیح دیتے ہیں کہ ہم نے نمازوں کو بڑھا دیا، نوافل کو بڑھا دیا، تسبیحات کو بڑھا دیا، قرآن پاک کی تلاوت کو بڑھا دیا۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، لیکن ہمیں شریعت میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ 2 چیزیں ہیں۔
ایک ہے تخلیہ اور ایک ہے تحلیہ۔ تخلیہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو غلط عقائد سے، غلط عادات سے، غلط چیزوں سے پاک اور صاف کرنا، اور تحلیہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھائیوں سے مزین کرنا۔ جیسے ماشاءاللہ ہم سب جمعہ کا دن ہے، اچھے کپڑے پہن کے آئے ہیں، سب یہ صاف ستھرے کپڑے ہمارے بدن پر جو نظر آتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے اس کو پہن کر کے میلا کر دیا، میلے ہو چکے تھے یہ کپڑے۔ اب اس کے بعد جب ہم نے اس کو دوبارہ پہننے کے قابل بنانا چاہا تو سب سے پہلے سیدھے ہی اس کو پکڑ کر کے ہم نے پریس نہیں کی۔ پریس کر کے پہن کر کے خوشبو لگانے سے کام نہیں چلتا، بلکہ اس سے پہلے اس کو اچھی طریقے سے دھونا پڑتا ہے، دھو کر کے اس کو سکھانا پڑتا، سکھانے کے بعد پھر اس پر پریس کی گئی، اس کے بعد ہم نے اپنے بدن پر لگا کر کے اس کو خوشبو لگائی تو ماشاءاللہ بہت اچھی طرح چمکدار اور مہکدار نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی ہماری زندگی کو سب سے پہلے ہمیں دھونا ہے، اور دھونے کے بعد پھر اپنی زندگی کو مزین کرنا ہے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں تخلیہ اور تحلیہ کہا جاتا ہے۔ تخلیہ کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کو سب سے پہلے پاک کرنا ہے غیر اللہ کے تمام اثرات سے۔ ہمارا عقیدہ بہت مضبوط ہونا چاہیے کہ جو کچھ اس دنیا میں ہوا ہے، ہو رہا ہے اور ہوگا، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ اس کے بعد پھر صرف ہمیں اپنے دل کی حد تک اس کو محدود نہیں رکھنا ہے، اپنے یقین کو مضبوط کرنے کے بعد اس کے بعد پھر ہمیں باہر آنا ہے، اور باہر آ کر کے ہمارے اعضاء سے، ہمارے جسم سے جتنے بھی نامناسب افعال، نامناسب کام ہمارے جسموں سے صادر ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اس کو چھوڑنا پڑے گا، اور شروعات بڑے گناہوں سے کرنی پڑے گی کہ ہمیں اپنے گناہوں سے اپنی زندگیوں کو پاک کرنا پڑے گا۔ اور قرآن پاک میں صاف صاف حکم دے دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو، اس لیے کہ اس دنیا میں جتنے بھی حالات پیدا ہوتے ہیں، یہ آج ہمارے سامنے ہیں کہ بارشیں رکی ہوئی ہیں، ہم بہت زیادہ مشکلوں کا شکار بنے ہوئے ہیں، اور ہمیں اتنا احساس نہیں، لیکن خاص طور پر جو لوگ کھیتی کسانی کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس بات کا بہت زیادہ ٹینشن ہوتا ہے، کیونکہ پورے سال کی فصلوں کا دار و مدار اس پر ہوتا ہے۔ ہم گرمیوں سے پریشان ہیں، تو یہ دنیا کا نظام، ہمارے معاشرے کا جو نظام بگڑا ہے، اور جب بھی بگڑتا ہے یا جب بھی صحیح ہوتا ہے، خود اس کائنات کا خالق اپنے کلام مقدس میں اس کی وجہ بتلاتا ہے کہ وہ انسانوں کے اعمال ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بر اور بحر میں، یعنی سمندروں میں اور خشکیوں میں، اور خشکیوں سے مراد جہاں انسان آباد رہتا ہے وہاں، اور سمندروں سے مراد جہاں وہ سمندر کے اندر جو طغیانیں آتی ہیں اور سیلاب برپا ہوتے ہیں وہ، یا تو پھر سمندروں کے ساحل پر جو بھی چیزیں وجود میں آتی ہیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان کا منتقل ہونا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی ضرورتوں کا پورا ہونا، ان ساری چیزوں کا دار و مدار بھی تو سمندر سے ہے۔ اگر وہاں طغیانی برپا ہو جائے گی تو آمد و رفت بند ہو جائے گی، سامان کا آنا جانا اور لوگوں کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ جب سامان کا آنا جانا بند ہو جائے گا تو ضرورت کی چیزیں ایک دوسرے کو نہیں پہنچے گی، جب ضرورت کی چیزیں نہیں پہنچے گی تو انسان پریشان ہوگا، مہنگائیاں بڑھے گی، ادھر انسان کماتے کماتے تھک جائے گا، وہاں مہنگائیاں بڑھتی چلی جائے گی، آسمان سے جب بارشیں برسنا رک جائے گی تو غلہ نہیں اگے گا، گرمیاں بڑھے گی، اس کی وجہ سے بھی انسان پریشان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ کتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ، فرماتا ہے کہ یہ دنیا میں خشکی میں اور تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے، اور فساد کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان پریشانی میں مبتلا ہو جائے، فرماتے ہیں بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کرتوت ہیں۔ معلوم ہوا کہ دنیا کے حالات کو سازگار رکھنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور دنیا کے حالات کو بگاڑنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں ہے، اور خاص طور پر اہل ایمان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ درست رہتے ہیں اور اپنے اعمال کو درست رکھتے ہیں تو دنیا کا نظام صحیح چلتا ہے، اور اگر وہ درست نہیں رہتے ہیں تو پھر دنیا کے نظام میں گڑبڑی پیدا شروع ہوتی ہے۔ اور وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں ہلاک کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم
آسمانوں سے بارشیں روک لیا کرتے ہیں اور ذرا سے حالات پیدا کر لیا کرتے ہیں تاکہ ہم ان کے گناہوں کا تھوڑا سا مزہ اس دنیا میں چکھائیں. اور یہ تھوڑا سا مزہ چکھانے کا بھی منشا کیا ہے؟ ہمیں تکلیف پہنچانا، ہمیں ہلاک کرنا، برباد کرنا نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں تاکہ اس وجہ سے کہ میرے بندے لوٹ آئیں، میری طرف رجوع کریں، باز آ جائیں، توبہ کر لیں. اور جب توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، تو پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی. اور رحمتیں صرف بارش کی شکل میں نہیں ہوتی، بلکہ رحمتیں کئی شکلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برستی ہیں. تو یہ اسباب ہیں جو گناہ ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے، اور گناہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، لیکن بارشوں میں اور قحط میں مبتلا ہونے کے سلسلے میں احادیث میں خاص طور پر 2 طرح کے گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے. ایک گناہ تو ہے ناپتول میں کمی کرنا. جب کوئی چیز بیچی جائے، خریدی جائے، تو اس وقت ڈنڈی مارنا، ناپتول میں کمی کرنا، یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قحط نازل ہوتا ہے، بارشیں رک جایا کرتی ہیں. اور دوسرا گناہ جو حدیثوں میں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کو ادا نہ کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی سے روکنا، اپنے آپ کو روک لینا. ہمارے معاشرے میں الحمدللہ مال خرچ کرنے کے سلسلے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں بھی کمی نہیں ہے، لیکن شریعت کے حکم کے مطابق اس کی ادائیگی ہونی چاہیے. اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہم اندازے کے مطابق زکوٰۃیں ادا نہ کریں، بلکہ بالکل ہمارے پاس جتنا مال آیا گیا مکمل طور پر اس کا حساب رکھیں اور حساب کر کے پائے کی زکوٰۃ ادا کرنے کا ہم اہتمام کریں. اور پھر اس کے بعد وہ زکوٰۃ ہماری کہاں پہنچی، صحیح مستحق پر اس کا جو مصرف ہوتا ہے اس تک پہنچی یا نہیں پہنچی، ان ساری دونوں باتوں کا لحاظ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو حدیث میں صرف بارش سے متعلق ان 2 گناہوں کا ذکر کیا گیا، ورنہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی تمام گناہوں کو چھوڑ دو. جب انسان گناہ ایک ناسور ہے اور اس کا علاج یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، جیسے کینسر کی بیماری ہوتی ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ بدن کے جس حصے پر کینسر ہوا ہے اس حصے کو کاٹ کر کے پھینک دیا جائے، وہی اس کا علاج ہے. اگر اس حصے کو نہیں کاٹا جائے گا تو آہستہ آہستہ یہ بیماری انسان کے پورے جسم کو ختم کر کے رکھ دے گی، موت کے گھاٹ اتار دے گی. ایسے ہی انسان کی ایک روحانی زندگی ہے، اور گناہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، وہ انسان کی روحانی زندگی کے لیے کینسر ہے. اگر وہ لگ جاتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس گناہ کو وہیں پر کاٹ کے پھینک دیا جائے، یعنی چھوڑ دیا جائے. اگر اس کو نہیں چھوڑا گیا تو آہستہ 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 وہ انسان کی روحانیت کو ختم کر دے گی. اس کے بعد انسان کے اندرونی چین اور سکون کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، اور انسان سے آہستہ آہستہ نیک اعمال کی توفیق چھنتی چلی جاتی ہیں. اس کے بعد انسان کتنا ہی چاہے وہ نیک بننا چاہے تو نہیں بن سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نیک بننے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جب ہمیں خیال آتا ہے تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہم اپنی نمازوں میں اضافہ کر لیں، ہم اپنے ذکر و تلاوت میں اضافہ کر لیں، اور ہم نیکیوں کے اندر اور عبادات کے اندر اضافہ کر لیں. حالانکہ اس کا تعلق تخلیہ سے ہے، یعنی اپنے آپ کو مزین کرنے سے ہے. اس سے پہلے شریعت نے تخلیہ کا حکم دیا ہے، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کا حکم دیا ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو پاک اور صاف نہیں کریں گے، اپنے کپڑوں کو دھو کر کے صاف نہیں کریں گے، تب تک اس پر پریس کرنا بیکار ہے. ویسے ہی اپنی زندگیوں کو گناہوں سے پاک اور صاف کیے بغیر ہم نیکیاں کریں گے تو وہ نیکیاں اتنی زیادہ اثردار نہیں ہوگی. اس کا ثواب ہمیں مل جائے گا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے بنیادی ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں. اور ہم نافرمانی کس ذات کی کر رہے ہیں؟ اس ذات کی جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہے، ہر وقت ہم اس کی نگاہوں کے اندر ہیں. آج ہم دنیا میں کہیں جاتے ہیں، کورٹ میں جاتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں، تو وہاں کے قانون کو بہت اہتمام کے ساتھ ہم پالتے ہیں. اور اگر کہیں لکھا ہوا ہو کہ یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ کیمرے کے نگاہوں میں، تو وہاں اور زیادہ ہم چوکنا ہو جاتے ہیں. دنیا کی ایک عدالت کا قانون ہم پالتے ہیں اور پالنا ہی چاہیے،
لیکن یہ کائنات ہے وہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون بھی ہیں، ان قانون کو بھی ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر مکمل طور پر نافذ کرنا ہوگا۔ اور اگر ہم قانون کو، اللہ کے قانون کو اپنی زندگی میں مکمل طور پر نافذ کریں گے تو جیسے کسی بھی جگہ کے قانون کا پالن کر لیا جائے تو ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی آنے والی نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی اللہ کے قانون کو اگر ہم پال لیں گے، اس کے مطابق زندگی کو بنا لیں گے تو ہمیں کسی قسم کی پریشانی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہوں تو میں اس طریقے سے ان کو بارشیں دیتا ہوں، بارش سے بات چلی تھی، اس طرح سے میں ان کو بارشیں دیتا ہوں کہ ان کے دن کے کاموں میں خلل بھی نہیں پڑنے دیتا۔ رات کو جب وہ اطمینان کے ساتھ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، میں آسمانوں سے بارشیں برساتا ہوں، بجلی کی کڑک کا بھی انہیں احساس نہیں ہونے دیتا ہوں، اور بادلوں کے گرجنے کا بھی انہیں احساس نہیں ہونے دیتا ہوں۔ رات بھر اپنی اطمینان کے ساتھ وہ نیند پوری کر لیتے ہیں، بارشیں برساتا رہتا ہوں، جیسے ہی دن نکلتا ہے میں بارشوں کو روک لیتا ہوں تاکہ وہ دن اپنے کام کاج میں لگ جائے۔ جب ہم اپنی زندگیوں کو درست کرتے ہیں، جب ہم اپنا کام صحیح کرتے ہیں تو ہمارے منافع کے لیے، ہمارے نفع کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنا کام صحیح طریقے سے کرتے ہیں، یعنی دنیا کا نظام اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اور ان سب کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے ہم پر، کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی کبھی کبھار ہمیں کچھ چیزوں کے ذریعے سے ہلا کر کے ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہے اپنی طرف۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، قدرت کے نظام میں جو گڑبڑیاں نظر آ رہی ہے، ایک بات ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے اس آیت کی روشنی میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی تھی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اس آیت کی روشنی میں یہ بات طے ہے، کیونکہ خود اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے نظام میں بگاڑ کا پیدا ہونا یہ صرف اور صرف انسانوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہذا بارشوں کا رکنا، اس کے علاوہ جو بھی حالات پیدا ہو رہے ہیں، بالیقین ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ اعمال میں کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام نہ کرنے کے ہیں۔ نہ کرنے کے کاموں کی طرف پہلے ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم گناہوں کی زندگی سے توبہ کریں، باز آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، پھر اس کے بعد کرنے والے اعمال کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ کرنے والے اعمال میں بنیادی عمل جو ہے وہ عبادات کے نماز ہیں، نمازوں کا ہم اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، اس کے علاوہ جتنے بھی احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں اس کا ہم اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ اور فوری طور پر بارشوں کو نازل کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا اور اللہ کے حکم سے اپنی قوم سے کہا تھا، چنانچہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ اللہ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اگر تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، استغفار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر موسلادھار بارشوں کو برسائیں گے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ گناہوں سے معافی مانگنا، استغفار کرنا، اس کو بہت زیادہ دخل ہے گناہوں کی معافی، اس کو بہت زیادہ دخل ہے آسمانوں سے بارشوں کو برسانے کے اندر۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مجموعی طور پر اپنی زندگیوں کی طرف توجہ کریں، توبہ کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں، اور موجودہ حالات میں چلتے پھرتے بارشوں کی دعا بھی کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ چلتے پھرتے ہم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یا جس قسم کا استغفار ہم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں چلتے پھرتے اس کا بھی اہتمام کریں۔ اگر اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت مہربان ہے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گی اور بارشوں سے بھی ہمیں نوازے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔